السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اصول زندگی کا ضابطہ، قاعدہ اور قانون بتایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات، اپنی تمام تر مخلوقات کے لیے زندگی گزارنے کا قاعدہ اور قانون وضع کیا، اور یہ قاعدے اور قانون اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرتوں میں ودیعت کر دیا، ان کی فطرتوں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، زمین کے سینے پر چلنے والی اور رینگنے والی مخلوق ہو یا فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندے ہوں، الا امم امثالکم، یہ سب کے سب تمہاری طریقے سے ایک امت، ایک جماعت بن کر کے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ان ساری مخلوقات کے اجتماعی قاعدے اور قانون ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب تقدیر کے اندر، جہاں ہم نے تفصیلی تقدیر کی باتوں کو لکھا ہوا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی بھی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ ازل سے لے کر کے ابد تک دنیا میں جو کچھ ہوگا، جس مخلوق کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، جس مخلوق کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ہم نے ان سارے طریقوں کو، قاعدوں کو اور قانونوں کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے تھے اور جا کر کے فرعون کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دی تھی، تو اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، تم دونوں کا مالک کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمام تر مخلوقات کو، جس نے تمام مخلوقات کو اس کے لائق اعضاء اور جوارے، اس کے مناسب، اس کے شایان شان جسم و جان، رنگت، بناوٹ اور ساخت دیا، جس نے جسم کے ہر اس کو اس کے مطابق اعضاء اور جوارے دیا،
ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمام تر مخلوقات کو اس کے بہت ہی مناسب اور بہت ہی لائق جسم و جان، رنگت اور بناوٹ دی، ثم ہدا، اور جسم و جان اور رنگت اور بناوٹ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو دیا، زندگی گزارنے کا ضابطہ ان کو سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ ان کی فطرتوں میں ودیعت کر دیا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مناسب جسم اور بہت ہی مناسب ساخت اور بناوٹ دے کر کے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد ان کے لیے بھی زندگی گزارنے کے طریقے، قاعدے اور قانون اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرتوں میں ڈال دیا۔ اور جس مخلوق کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ اور قانون ڈالا، اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا، ہر مخلوق اللہ کے اسی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہی ہے۔ تمام تر مخلوقات اللہ کے اسی قاعدے اور قانون کو فالو کر کے اسی قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور قاعدہ اور قانون بتایا۔ وہ اللہ کی مخلوق فرشتے جو کہ بہت عظیم ہیں، بہت طاقتور ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی سابقہ مثال کے بنایا اور پیدا کیا۔ اس وقت جبکہ زمین و آسمان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بغیر مثال کے، بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کیا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ کی ذات وہ اتنی عظیم ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر کے انسانوں اور اپنے درمیان جو رابطہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ رابطہ کرتا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنایا ہوا ہے۔ وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونے کے لیے اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جن کو اللہ نے پر دیا۔ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر دیا، بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 پر دیا، بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 پر دیا۔ فرشتے اللہ کی عظیم مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہت سارے امور کے اوپر متعین کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت و قوت دی ہے۔ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی عظمت کے باوجود فرشتے اللہ کی ہر لمحہ ہمہ وقت تابعداری اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور فرشتوں کے سردار جبریل امین جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور، اتنا عظیم بنایا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو عام طور سے انسانی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، کبھی کسی اعرابی کی صورت میں آتے تھے، کبھی کسی صحابی کی صورت میں آتے تھے، کبھی حضرت دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ لیکن جبریل امین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا۔ اور کس طریقے سے دیکھا تھا، خود صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان کی ایک حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا۔ وَلَهُ 600 جناح، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 600 پر دیا ہوا تھا۔ اور پھر صحیح البخاری کی ایک روایت میں آتا ہے
کہ جب جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہو اتا فی ہذہ المرہ فی صورتہ التی ہی صورتہ، جبریل امین جب رسول پاک کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے، اپنی اصلی ساخت اور بناوٹ میں آئے، رسول پاک نے جبریل امین کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا فسد الافق۔ جبریل امین جب زمین کے اوپر آئے، زمین سے آسمان تک اور آسمان کے کناروں کو ان کے جسم نے، ان کے پروں نے بھر دیا تھا۔ اللہ کی اتنی عظیم مخلوق ہے، اتنی طاقتور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں، لیکن اتنی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود بھی یہ فرشتے، یہ جبریل امین ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر ساعت، ہر آن اور ہر گھڑی اللہ کی اطاعت، ان کی فرما برداری میں وہ گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم سے پہلے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ وہ فرشتے جن کی اطاعت کا عالم قرآن مجید بیان کرتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ جو کچھ بھی انہیں حکم دیتا ہے لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی مخالفت، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کچھ بھی ان کو حکم اللہ کی جانب سے ملتا ہے اس کو وہ لوگ بجا لاتے ہیں۔ اور کس طریقے سے فرشتے اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، اس کے فرمان کی بجا آوری کے لیے کس طریقے سے فرشتے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت اسرافیل کے بارے میں سنن ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری سعد ابن مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن حنا جبہتہ واصغى سمعہ، کیسے میں نعمتوں کی زندگی گزاروں، کیسے میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، جبکہ سور کا فرشتہ، جبکہ وہ فرشتہ جس کو سور کی پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، حضرت اسرافیل قد التقم القرن، وہ سور کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے منتظر ہیں، وہ سور کو اپنے منہ میں دبا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حنا جبہتہ، سور کو اپنے منہ میں دبا کر کے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اپنے کان کو اللہ کے حکم کے لیے لگائے ہوئے، اللہ کے حکم کے انتظار میں اپنے کان کو لگا کر کے يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ، اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور کب مجھے سور پھونکنا پڑ جائے۔ اس قدر اللہ کے حکم کا انتظار فرشتے کرتے ہیں، اس قدر اللہ کے حکم کا انتظار حضرت اسرافیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ وہ اتنی عظیم مخلوق، وہ اتنی طاقتور مخلوق، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عظیم بنایا، اتنا طاقتور بنایا، لیکن پھر بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ہر لمحہ وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں، کب اللہ کا حکم آ جائے اور کب مجھے اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنی پڑ جائے۔ بلکہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ صحیح البخاری کی ایک روایت، صحیح البخاری جلد دوم کتاب التفسیر کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى اللہ امرا فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، جب اپنا کوئی حکم اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو آسمان کی چھتوں کے اوپر آسمان پر اس طریقے سے مارنے اور پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے اخذت السماوات رجفتا شدیدتا، آسمان کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آسمان بھی اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے فیصلے کے سامنے کانپنے اور کپ کپانے لگتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کے آرڈر اور اس کے حکم کے سامنے
بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں اور پھر سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروں کو زمین کے اوپر اس طریقے سے مارنے لگتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان، کہ گویا کی کسی چٹان کے اوپر کسی زنجیر کو تیزی کے ساتھ پیٹا جا رہا ہو۔ اس طریقے سے فرشتے اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے فرمان کے سامنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کا کس چیز کا فیصلہ آیا ہوا ہے، کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، جب فرشتے اللہ کے حکم کو سن کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے، تمہارے رب نے کیا فرمان سنایا ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمان سنایا ہے قالوا الحق وهو العلی الکبیر، تو فرشتے اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا فرمایا ہوا ہر فرمان صحیح اور برحق ہوتا ہے، وهو العلی الکبیر، اور اس کی ذات بڑی ہی عظیم الشان، وہ بڑی ہی عظمتوں والا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی اتنی عظیم مخلوق، اتنی عظمت، اتنی طاقت و قوت کے باوجود بھی وہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق سورج بھی ہے، نظام شمسی کا سب سے روشن سیارہ جو زمین سے تقریباً 110 گنا بڑا ہے، جو زمین سے تقریباً 110 گنا بڑا ہے، لیکن اتنا عظیم ہونے کے باوجود بھی سورج اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور اپنی گردشوں کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ سورج اللہ تعالیٰ نے اس سورج کے لیے ایک مستقر، ایک مدار اور ایک محور متعین کر دیا ہے۔ وہ سورج اپنے اسی مدار، اسی محور کے اندر اپنی گردشوں کو مکمل کرتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تمہارے عظیم الشان رب کی جانب سے ایک متعین تدبیر ہے، یہ تمہارے رب کی جانب سے بنایا گیا قاعدہ اور قانون ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج رب العالمین کے بنائے ہوئے اسی قاعدے اور قانون کے مطابق وہ گردش کرتا ہے، وہ اپنے مستقر اور اپنے مدار اور اپنے محور کے اوپر گھومتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور صرف سورج ہی نہیں بلکہ چاند جو کہ اللہ کی ایک قدیم مخلوق ہے، ہم نے چاند کی منزلوں کو متعین کر دیا ہے۔ چاند کی 28 منزلیں، روزانہ چاند الگ الگ منزلوں میں طلوع ہوتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے اپنے شہر اور مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں تو بالکل پتلا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ کمال کو پہنچتا ہے، دھیرے دھیرے وہ مکمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدر منیر بن جاتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، اور بدر منیر اور ماہ تمام ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اس میں نقص اور کمی آنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے وہ دوبارہ پتلا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند بن جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سورج سے جا ملے، اور سورج کے لیے بھی یہ لائق و مناسب نہیں ہے، اس کی اتنی جرأت و ہمت نہیں ہے کہ وہ چاند سے جا مل جائے، چاند سے جا ٹکرائے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کی یہ مجال اور یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ دن کے اوپر غالب آ جائے اور دن کے اوپر سابق آ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس فضا میں، اس خلا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے سیاروں کو، جتنے ستاروں کو چھوڑ رکھا ہے وہ سب کے سب فضا اور خلا میں تیر رہے ہیں، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے سیارے ہوں، چاہے گیلیکسیاں اور کہکشاں ہوں،
کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب فلک کے اندر یہ فضا میں تیر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے کہ سورج جو ہماری اتنی عظیم مخلوق ہے، یہ چاند جو اتنی بڑی اور اتنی عظیم مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مدار اور محور کے اوپر گھومتے اور گردش کرتے ہیں۔ سورج و چاند کے علاوہ جتنے ستارے اور سیارے ہم نے آسمان کی زینت کے طور پر بنایا ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب فضا اور خلا میں تیر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو، سیاروں کو، سورج و چاند کو اپنا تابع بنایا ہے اور یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ سورج اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے اور اپنی گردشوں کو پورا کرتا ہے، بلکہ سورج رب کے دربار میں حاضری بھی دیتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد سجدہ بھی کرتا ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری جلد اول کتاب بدء الخلق کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت میں مسجد نبوی میں موجود تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے این تغرب الشمس، سورج کہاں جاتا ہے اور کہاں جا کر کے غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے اور کہاں جا کر کے غروب ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تَذْخَبُ تَحْتَ الْعَرْشِ، یہ سورج عرش کے نیچے جاتا ہے، عرش الہی کے پاس جاتا ہے، فَتَسْجُدُ، اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ کے دربار میں سر با سجود ہو جاتا ہے، وَتَسْتَعْذِرُ، اور دوبارہ طلوع ہونے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، فَيُؤْذَنُ لَهَا، دوبارہ سورج کو طلوع ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد رب کے دربار میں حاضر ہوگا، وَتَسْجُدُ، اور اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گا، اس کے اس سجدے کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا لیکن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ کہا جائے گا ارجعی من حیث جئت، تم وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم ہو کر کے آئے ہو۔ سورج مغرب سے غروب ہو کر کے آیا تھا، دوبارہ وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، فَحِينَئِذٍ تَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، اس وقت سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے معن بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورج اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اتنے عظیم مخلوق ہونے کے باوجود اس کی اطاعت فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بتائے ہوئے راستے پر گردش اور محور کرنے کے بعد، وہ پوری گردش مکمل کرنے کے بعد وہ رب کے دربار میں جا کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف سورج کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات اس کے دربار میں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں، زمین و آسمان پر بسنے والی تمام تر مخلوقات اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں یہ ساری مخلوقات سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والشمس والقمر، یہ سورج بھی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، والقمر، یہ چاند بھی اللہ کے دربار میں جا کر کے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، یہ ستارے اور سیارے بھی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، والجبال، یہ اتنا عظیم الشان پہاڑ، اتنی عظمتوں والا، اپنی صلابت و سختی کے باوجود بھی یہ پہاڑ اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! آپ لوگ اطمینان اور سکون سے بیٹھیں، کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، رب العالمین کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی قوم اور کوئی جماعت اللہ کے قرآن کی بات کرتی ہے، قرآن کی تفسیر کی بات کرتی ہے، رسول پاک کے فرمان کی بات کرتی ہے، تو فرشتے اس مجلس کے اوپر اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں، فرشتوں کے سائے میں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، ادھر ادھر منتشر ہونے کے بجائے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورج و چاند کے علاوہ، ستاروں اور سیاروں کے علاوہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات، یہ پہاڑ جو اتنا عظیم، اتنا سخت ہوتا ہے، اپنی صلابت و سختی کے باوجود بھی پہاڑ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سورج بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز، چاند بھی اللہ کے سامنے سربسجود، یہ ستارے و سیارے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ عظیم الشان پہاڑ بھی اللہ کے دربار میں جھکتے ہیں۔ کس طریقے سے جھکتے ہیں، کس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کیفیتوں کا جاننے والا بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن رب نے قرآن میں کہا ہے، ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے اور اعتقاد ہے کہ یہ پہاڑ بھی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہاڑوں کے بارے میں ان کی صلابت و سختی کے باوجود بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ یہ پہاڑ جن کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، جن کے اندر ادراک نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑوں میں سے بعض پہاڑ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، جن کی چٹانیں لڑکھڑاتے ہوئے زمین کے اوپر اپنی اونچائی سے گرتے ہوئے زمین کے اوپر آ جاتی ہیں۔ ان پہاڑوں کی صلابت و سختی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم نے اپنی امانت کو، ہم نے اپنی شریعت کو، ہم نے احکامات تکلیفیہ شرعیہ کو، بندوں کو، انسانوں کو جس چیز کا پابند بنایا گیا ہے، جس شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے، اسی شریعت کو ہم نے زمین کے اوپر بھی پیش کیا تھا، ہم نے آسمانوں کے اوپر بھی پیش کیا تھا، ہم نے پہاڑوں پر بھی اس شریعت کو پیش کیا تھا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن پہاڑوں نے، زمینوں نے، آسمانوں نے بھی اس شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اپنے دامن کو بچا لیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اللہ کے خوف سے ڈر گئے، وہ مرعوب ہو گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے یہ پہاڑ اپنی صلابت و سختی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے اب ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور کس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اس کلام کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اپنی عظمت کے باوجود، اپنی صلابت و سختی کے باوجود اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، چور چور، ذرہ ذرہ بن جاتا۔ لرأيته خاشعا متصدعا، تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ اگر ہم نے قرآن کو اس پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، چور چور ہو جاتا۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے کہ قرآن کی پہاڑ قرآن کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، قرآن کی عظمت سے ریزہ ریزہ اور چور چور ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نمونے، اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر دی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر 40 دن کے بعد، 40 دن کی میقات کے بعد بلایا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ اپنی 40 دن کی مدت کو مکمل کرنے کے بعد جب کوہ طور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور جا کر کے تورات لینے کے لیے گئے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، دنیا کی یہ آنکھیں
دنیا کی نگاہیں میرا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، مجھے دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو تم پہاڑ کو دیکھو، میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرماؤں گا، اپنی تجلی کو، اپنے نور کو نازل فرماؤں گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تمہارے رب نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی نازل فرمائی، اپنے نور کو نازل کیا، جعلہ دکا، وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سامنے ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، ذرہ ذرہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر، وہ عظیم پیغمبر، وہ طاقتور پیغمبر کہ جس کی بہادری اور شجاعت کی مثال دی جاتی ہے، خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑ اپنی عظمت، اپنی صلابت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں زمین و آسمان کی ساری چیزیں سجدہ ریز ہوتی ہیں، یہ سورج بھی، یہ چاند بھی، یہ ستارے بھی، یہ سیارے بھی، والجبال، یہ پہاڑ بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، والشجر، یہ درخت بھی، یہ پودے بھی، یہ چھوٹے چھوٹے پودے اور گھاس پھوس بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں۔ اور صرف سجدہ ہی نہیں کرتے بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے، یہ بڑے بڑے درخت اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی پاکی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جب پودوں کے اوپر ریسرچ کیا تھا، ریسرچ کے دوران جب مائکرو فون کے ذریعے سے انہوں نے پودوں کی آوازوں کو سننے کی کوشش کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ پودوں سے، درختوں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن وہ آوازیں کس طریقے کی ہوتی ہیں، وہ آوازیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے۔ پوری ٹیم حیران اور ششدر تھی کہ آخر یہ کون سی آوازیں ہیں جو درختوں اور پودوں سے نکل رہی ہیں، آخر یہ کیسی آواز ہے۔ انہی کے درمیان ایک مسلم سائنسداں بھی تھا۔ جب سارے سائنسداں حیران اور پریشان ہو گئے تو اس مسلمان سائنسداں نے کہا پودوں سے یہ نکلنے والی آواز قرآن کریم کے مطابق اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی کی آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ پودے اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انہی پودوں کے بارے میں اور کائنات کی ساری چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ ساتوں آسمان بھی، زمین اور زمین کے ساتوں طبق بھی اللہ کی پاکی، اس کی تسبیح، اس کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح، اس کی تقدیس کو بیان کرتی ہیں، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح، اس کی تقدیس، اس کی پاکی، اس کی حمد و ثنا اور اس کے ذکر کو بیان نہ کرے۔ ساری چیزیں اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہیں۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، ان کی بڑائی کو، ان کی پاکی کو، ان کی حمد و ثنا کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کی گئی اور کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں زمین و آسمان کی تمام تر مخلوقات کے بارے میں یہ کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی پاکی، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں، اس کی تعریفات کو بیان کرتی ہیں۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو بیان سمجھ نہیں سکتے ہو۔ پودوں سے نکلنے والی یہ آوازیں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہیں، لیکن ہماری سمجھ، ہمارا یہ عقل، ہمارا ذہن و دماغ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہیں۔ بلکہ پودوں کے بارے میں تو سائنسدانوں کی ایک رپورٹ اور ایک ریسرچ اور تحقیق یہ بھی ہے کہ پودے یہ موسیقی کی آواز کو، گانے اور بجانے کی آواز کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ اللہ کے بنائے گئے فطری قاعدے اور قانون کے مطابق اگتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون ان کی فطرتوں میں، ان کے رگ و ریشے میں ودیت کر دیا ہے، وہ اسی کے مطابق پلتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ اور ریسرچروں کی ایک تحقیق نے یہ بھی بتایا
کہ جب پودوں کو، جب پلانٹس کو اور درختوں کو موسیقی کی آواز، گانے اور بجانے کی آواز سنائی جاتی ہے تو پودے مخالف سمت میں مائل ہو جاتے ہیں. وہ موسیقی کی جانب مائل نہیں ہوتے بلکہ موسیقی کے مخالف سمت، مخالف جانب وہ مائل ہو جاتے ہیں اور گانے اور بچانے کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ وہ فطری قانون کے مطابق چلتے ہیں. اور فطرت کا یہ قانون کہتا ہے کہ موسیقی یہ انسانی فطرت کے مخالف ہے، یہ فطرت انسانی اور فطرت الہی کے مخالف ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو، گانے اور بجانے کو حرام قرار دیا. اور جہاں کہیں بھی آپ کے سامنے موسیقی کی آوازیں آئیں، جیسا کہ روایات اور احادیث کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے کان میں گانے اور بجانے کی آوازیں آئیں، آپ نے فوراً اپنے کانوں کو بند کر لیا اور فوراً وہاں سے دور بھاگے. یہی فطرت الہی ہے، یہی انسانی فطرت ہے، یہی اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ موسیقی انسان کے لیے، اس کے ذہن و دماغ کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. اسی فطرت کے مطابق جب پودوں کے سامنے، یہ ہماری تحقیق نہیں ہے، یہ سائنسی تحقیق ہے کہ جب پودوں کے سامنے جب موسیقی کی آواز کو سنایا جاتا ہے، گانے اور بجانے کی آوازوں کو، تو پودے مخالف سمت میں مائل ہو جاتے ہیں. گانے اور بجانے کی آوازوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، وہ دور بھاگتے ہیں، وہ دوسری سمت جھک جاتے ہیں. اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم اللہ کی اس بنائے ہوئے قاعدے اور قانون، اس کے اس فطرت سے باغی ہیں. موسیقی اور گانے بجانے کی چیزوں کو ہم دلوں کی تسکین کا ذریعہ، ہم اپنے قلوب و اذہان کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قلوب اور اذہان کی تسکین کا ذریعہ بتایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، دلوں کو سکون اور طمانینت ملتی ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ کتنی ہی عظیم مخلوق کیوں نہ ہو، تمام تر مخلوقات اللہ کے بنائے گئے قاعدے اور قانون، اس کی دی گئی فطرتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں، اسی کے مطابق اسی کو فالو کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس قاعدے اور قانون سے بغاوت نہیں کرتے. لیکن آج حضرت انسان، آج انسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو فطری قانون دیا، جو فطری قاعدہ اور قانون اور جو فطری مذہب دیا، انسان اس مذہب سے، اس قاعدے اور قانون سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر کے میری طاعت، میری بندگی کرے. اور آج انسانوں کا عالم اور مسلمانوں کا اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم رب کی طاعت و بندگی سے دور بھاگتے ہیں. دنیا کی تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کر کے زندگیاں گزارتے ہیں، سوائے حضرت انسان کے. یہی انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ وہ 5 وقت مسجدوں میں حاضر ہو کر کے اپنے سر کو میرے سامنے، رب کے دربار میں اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے. لیکن آج دیکھتے ہیں مسجدیں ویران ہوتی ہیں، لوگ بازاروں اور سڑکوں کے کی زینت بنے ہوتے ہیں، لوگ ہوٹلوں اور چوک چوراہوں کے اوپر اپنی مجلس سے جمائے ہوئے، غیبتوں کی مجلس سے جمائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ فطری قانون دیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن اس لیے بنایا تاکہ تم دن کے اجالے میں اپنی روزیوں کو حاصل کرو. ہم نے رات اس لیے بنایا ہے تاکہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو، رات کے اندر تم آرام کرو. ہمارا نوجوان رات کو سڑکوں کے اوپر، گلی کے اندر، چوک اور چوراہوں پر اپنے موبائل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. ہمارا نوجوان رات بھر مٹر گستیاں کرتا ہے. ہمارا نوجوان رب کے قانون کو توڑتے ہوئے، رب العالمین کے اس فطری اصول کو توڑتے ہوئے رات بھر الوؤں کی طرح جاگتے ہیں اور دن بھر جانوروں کی طرح سوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری روزیوں میں برکت نہیں ہے. وہ رات جس کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا تھا، رات بھر ہم الوؤں کی طرح جاگتے ہیں. ہم خود رب العالمین کے فطری قانون کے باغی ہیں. کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتی ہیں. یہاں تک کہ کتے بھی، گدھے بھی، حقیر سے حقیر مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کے بنائے گئے فطری قانون کے مطابق، جو قانون اللہ تعالیٰ نے ان کے رگ و ریشے میں پیوست کر دیا ہے، ودیت کر دیا ہے، اسی قانون کے مطابق وہ چلتے ہیں، سوائے حضرت انسان کے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اس کی خلقت
کے اندر اس کی فطرت میں توحید کو بسایا ہے، بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کو انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس وقت جب کہ حضرت آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا تھا عالم الست میں، جس کو عالم الست کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی پوری ذریت کو نکالا تھا، ازل سے لے کر کے ابد تک رہتی دنیا تک کے لیے اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی انسان جنم لیں گے حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک، ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کے سامنے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا اکیلا تنہا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام انسانوں نے رہتی دنیا تک کے لیے جتنے انسان اس دھرتی پر جنم لیں گے سارے انسانوں نے عالم الست میں اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا، بلا تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات کے اوپر گواہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری فطرتوں کے اندر داخل کر دیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس دھرتی کے اوپر پیدا کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو امام بخاری نے صحیح البخاری جلد اول کے اندر نقل کیا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، رسول پاک نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بچے جنم لیتے ہیں وہ اللہ کی توحید کے اوپر جنم لیتے ہیں، ہم بھی اللہ کی توحید کے اوپر پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے فطری قانون کے اوپر ہمیں بھی پیدا کیا گیا ہے، لیکن آج ہم توحید سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے گئے قاعدے اور قانون سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم الست میں جو وعدہ لیا تھا ہم اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطری قاعدے اور قانون کے اوپر ہمیں پیدا کیا تھا ہم اسی فطری قاعدے اور قانون سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کی تمام تر مخلوقات اللہ کے فرمان کے تابع ہے، اور ایک حضرت انسان ہے اللہ کے بنائے گئے قاعدے اور قانون کی مخالفت کرتے ہوئے زندگیاں گزار رہا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ کس قدر غفار ہے، وہ کس قدر ستار ہے کہ وہ راتوں کی تاریکیوں میں ہونے والے گناہوں کو چھپا کر کے وہ اپنے ساتھ ہونے والے سارے شرک کو معاف کر کے، سارے شرک کو سے اعراض کر کے، سارے شرک کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ پھر بھی انسانوں کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے، انہیں کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کائنات کی ان ساری مخلوقات کے اندر غور فکر کیا جائے، تدبر و تفکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل دیا ہے، غور کرنے کی، سمجھنے کی، تدبر و تفکر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اور یہ صلاحیتیں اسی لیے دی ہیں تاکہ ہم کائنات کی ان اشیاء میں، کائنات کے ان مخلوقات میں ہم غور و فکر کر سکیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے باواضح پیغام دیا ہے کہ ہم نے کائنات کی ساری چیزوں کو تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے، تمہیں دھڑکتا ہوا دل دیا، تمہیں غور و فکر کرنے کی، تدبر و تفکر کی صلاحیتیں دی ہیں، لہذا کائنات کی ان اشیاء میں غور و فکر کرو۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا اور دنیا کی یہ ساری مخلوقات اللہ کے بنائے گئے قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، لیکن حضرت انسان اللہ کے بنائے گئے قاعدے اور قانون اس کے فطری اصول سے غافل ہے، لاپرواہ ہے، مخالفت کر رہا ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے۔ لہذا
غور کیجئے، اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے اپنے نفسوں کا کہ ہم کس قدر اللہ کے قاعدے، اس کے فطری اصول سے باغی ہو چکے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اپنے فطری قانون کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔